بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان محترم بغداد کے سفر سے واپس لوٹے تو سفر کی تھکان ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اپنی سلطنت سے دور بیرون ملک بغداد کے دورے پر گئے تھے۔ وہاں سے سلطان محترم کو 2 اونٹ تحفے میں ملے تھے جو کہ بغداد کے سلطان نے انہیں دیے تھے، جو کہ سلطان اپنے ساتھ مصر میں لائے تھے۔ اتنے خوبصورت سرخ اونٹ ہر کسی کی آنکھوں کو بھا رہے تھے۔ سلطان محترم کو اونٹ بہت زیادہ پسند تھے۔ گھوڑوں کے بعد اونٹ وہ واحد جانور تھا جس کے سلطان محترم دل داتا تھے۔ انہوں نے ان اونٹوں کو دربار کے باہر باندھ دیا تاکہ ہر آنے والا درباری ان کو دیکھ سکے۔ درباریوں کے ساتھ آنے والے بچوں کو وہ اونٹ بہت زیادہ بھا رہے تھے، اس لیے وہ بار بار ان پر سواری کر رہے تھے اور سلطان محترم ان بچوں کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر لطف اٹھا رہے تھے۔ آج چونکہ 1 مہینے بعد سلطان محترم لوٹے تھے، اس لیے دربار میں معمول سے زیادہ رش لگا تھا۔ 1 مہینے سے لوگ جو انتظار میں تھے اپنے مسئلے مسائل لیے سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئے تھے، اس لیے ہر طرف گہما گہمی اور بھیڑ مچی تھی۔ ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ میرا مسئلہ سب سے پہلے حل ہو، اور وہ بڑی بے چینی سے اپنی باری کا منتظر تھا، کیونکہ انہوں نے سلطان کا انتظار اتنے لمبے عرصے تک کیا تھا۔ یہ پہلا سفر تھا جو کہ اتنا لمبا سفر سلطان محترم نے کیا تھا اور اتنے عرصے بعد لوٹے تھے، ورنہ وہ اپنی سلطنت سے دور اتنا عرصہ کبھی نہیں رہے تھے، بشرط یہ کہ کوئی جنگ و جدل ہو جاتی۔ سلطان محترم ابھی دربار میں تشریف نہیں لائے تھے۔ وہ محل کے اندر حرم میں داخل ہوئے تو تمام کنیزوں نے ان کو ادب سے سلام کیا۔ سلطان محترم نے ان کو سر کے خم مسکراتے ہوئے جواب دیا اور محل کے اندر ہونے والی تمام کارروائی کے بارے میں جاننے لگے جو کہ ان کی غیر موجودگی میں یہاں پر وقوع پذیر ہوئی تھی۔ وہ بغداد سے اپنی کنیزوں کے لیے بھی خاص تحفے لائے تھے، اس لیے انہوں نے ہر کنیز کو اس کے حصے کا تحفہ دیا جو کہ کنیزوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ سلطان محترم بلا شبہ ہر ایک کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھے، اپنے ملازمین اور کنیزوں کے معاملے میں بھی اتنے زیادہ حساس تھے جتنے کہ اپنے عزیزوں کے معاملے میں۔ اور بلا شبہ جس ریاست کا سلطان بغیر کسی تفریق کے سب میں برابری کا سلوک رکھے، اس سلطان کا نام تاریخ میں ہمیشہ روشن رکھا جاتا ہے اور اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ سلطان محترم کسی بھی معاملے میں کوتاہی کرنے کے قائل نہیں تھے۔ وہ سب کنیزوں کو ان کے تحائف دیتے ہوئے حرم کے اندر روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی ملکہ کو ان کا شدت سے انتظار ہوگا، کیونکہ 1 مہینے کی جدائی ان کے درمیان کبھی نہیں آئی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو ملکہ عالیہ، جس کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ سلطان محل میں آ چکے ہیں، وہ آئینے کے سامنے اپنے بناؤ سنگار میں مصروف تھیں۔ جیسے انہوں نے سلطان کو آئینے کے اندر دیکھا، ایک دم سے ان کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ آ گئی اور پلٹ کر دیکھا تو سلطان بھی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سلطان محترم کی زندگی میں ملکہ عالیہ کا خاص مقام اور مرتبہ تھا۔ وہ انہیں نہ صرف محبت دیتے تھے بلکہ ان کی رائے کا بھی احترام کرتے تھے اور ان کو عزت سے رکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے سلطان محترم کے قریب آئے اور اتنے دنوں کی بےتابی ان پر عیاں کر دی۔ سلطان محترم نے اپنی ملکہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ بے شک آپ کو دیکھ لیا ہے تو سفر کی تھکن اتر گئی ہے۔ ملکہ نے مسکرا کر سلطان کا وہ لباس اتارا جو کہ وہ سفر کے دوران زیب تن کرتے تھے اور انہیں ان کا مخصوص شاہی لباس پہنایا، کیونکہ سلطان محترم بغیر کسی توقف کے دربار کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ وہ ملکہ سے اس مہینے میں ہونے والے تمام ضروری امور کی خبر لے رہے تھے اور ملکہ ان کو ہر چیز کے بارے میں باخبر کر رہی تھی، کیونکہ سلطان کے جانے کے بعد ملکہ عالیہ ہی ہر امور کو دیکھتی تھی اور ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو بس گھر کے اندر ہی رہ کر اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں، بلکہ اپنے شوہر کے جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری اور ان کے کاموں کو اچھی طرح سے دیکھتی ہیں۔ سلطان نے اپنا شاہی لباس پہنا اور ملکہ عالیہ سے تخلیہ کر کے دربار کی طرف چلنے لگے۔ اس بار سلطان محترم بغداد کے سفر پر اپنے وزیر خاص کے ہمراہ نہیں گئے تھے بلکہ اکیلے ہی گئے تھے، کیونکہ وزیر خاص کو کچھ علالت تھی۔ سلطان محترم نے ان کی علالت کے بارے میں پوچھا تو وزیر خاص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، جس پر سلطان محترم مسکرا دیے اور وزیر خاص کے کندھے پر ایک تھپکی ماری۔ وزیر خاص اور سلطان محترم کے درمیان گہری دوستی بھی تھی، کیونکہ سلطان محترم کا وزیر خاص ان کے مرحوم ابا جان کے وزیر خاص کا سپوت تھا اور انتہائی قابل بھروسہ آدمی تھا۔
سلطان محترم ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ وزیر نے سلطان محترم سے ان اونٹوں کے بارے میں پوچھا جو کہ وہ اپنے ساتھ لائے تھے، تو سلطان محترم مسکرانے لگے اور کہا کہ بغداد کا سلطان نہیں چاہتا تھا کہ مصر کا سلطان ان کے ملک سے خالی ہاتھ جائے۔ ایک دفعہ تو مجھے اپنے سب سے اعلیٰ نسل کے اونٹ دکھانے کے لیے لے گیا تو مجھے یہ اونٹ بہت ہی زیادہ خاص لگے، کیونکہ یہ اونٹ انسانوں کی خصلتوں کے بارے میں انتہائی اچھے سے جانتے تھے، اور کسی انسان میں یہ بری خصلت دیکھ لیں تو ایک خاص طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے خاص اشارے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اونٹوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اور تم تو جانتے ہو کہ میں تو شروع سے ہی اونٹوں اور گھوڑوں کا دل دادا رہا ہوں، اس لیے مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اونٹ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اونٹ میرے لیے انتہائی خاص مقام رکھتے ہیں، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا بھرپور خیال رکھنا۔ وزیر خاص نے سلطان محترم کی بات کو سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کے ہر معاملے کو میں اچھی طرح سے دیکھتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو ان اونٹوں کے معاملے میں بھی کبھی کوئی کوتاہی سننے کو نہیں ملے گی۔ وزیر خاص کی بات پر سلطان محترم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور وہ جیسے دربار کے سامنے گئے تو وہاں پر 2 اونٹوں کی بجائے ایک تیسرا اونٹ بھی کھڑا تھا۔ وزیر خاص نے سلطان محترم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہو کہ آپ تو 2 اونٹوں کا ذکر کر رہے تھے، مگر یہ تیسرا اونٹ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اور سلطان محترم نے جیسے ناسمجھی سے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اونٹ کی بابت کسی سے سوال کرتے کہ یہ تیسرا اونٹ یہاں پر کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اونٹ بھی ایک خاص نسل کا اونٹ تھا، سلطان محترم نے دور سے ہی اس اونٹ کا جائزہ لے لیا تھا، اور انہیں وہ اونٹ کافی زیادہ مختلف لگا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی بھاگتا ہوا سلطان محترم کے قریب آیا اور ادب سے سلام پیش کیا۔ سلطان محترم نے کہا کہ تم اس قدر ہاس باختہ کیوں ہو شیر خان؟ تمہارے چہرے پر اس قدر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ آج پھر دربار میں کوئی خاص مسئلہ زیر بحث ہے جس کا حل کیا جانا ضروری ہے۔ سپاہی نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ بالکل صحیح سمجھے سلطان محترم، آج ایک ایسا شخص دربار میں آیا ہے جو کہ کافی زیادہ واویلا مچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت سلطان سے ملنا ہے، اور وہ اپنے ساتھ ایک اونٹ بھی لے کر آیا ہے۔ سلطان محترم نے اس اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ کیا یہ وہی اونٹ ہے جو آدمی کا ہے؟ تو سپاہی نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا جی سلطان، بالکل آپ صحیح سمجھے، وہ یہ اونٹ دربار کے اندر لے کر گھسنے والا تھا، مگر ہم نے اسے سمیت اندر نہیں جانے دیا اور اونٹ کو آپ کی ان خاص اونٹوں کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ سلطان محترم نے کہا ٹھیک ہے، میں دربار کے اندر جاتا ہوں اور اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ پھر تمہیں کون سا مسئلہ درپیش ہے اور یہ اونٹ تم کس لیے ساتھ لائے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان محترم وزیر خاص کی ہمراہی میں دربار میں داخل ہوئے تو تمام سپاہیوں نے سلطان محترم کا خیر مقدم استقبال کیا، کیونکہ سلطان محترم ایک لمبے سفر سے واپس لوٹے تھے، اس لیے ان کے چہرے پر اطمینان اور مسرت تھی، اور درباریوں کے چہرے بھی خوشی سے معطر تھے۔ وہ جو اتنے عرصے سے یہاں پر سوار ہو رہے تھے اور اپنا مسئلہ کسی کو بیان نہیں کر پا رہے تھے، ان کو جیسے ہی اطمینان ہوا کہ اب سلطان آگے ہیں تو ان کا مسئلہ بھی چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ سلطان محترم نے سب کو باواز بلند سلام کیا اور اپنی نشست خاص پر جا کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں تو بس اس کا ایک عام سا بندہ ہوں جس کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل کا بوجھ میرے کندھوں پر لدا ہے، کیونکہ جب تک میں آپ سب لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر کے نہیں سوتا مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور میں صبح اٹھ کر یہی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کرتا ہوں کہ میں اپنی رعایا کے کسی ایک انسان کو بھی اپنے دربار سے خالی ہاتھ نہ بھیجوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید اس لیے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں اور عام لوگوں کو بھی خاص مرتبہ دوں۔ سلطان محترم کے اس قدر جذبات میں ڈوبے الفاظ نے سب پر جیسے رکت طاری کر دی اور سب لوگ سلطان محترم کے آگے سر دھرنے لگے۔ اس کے بعد سلطان محترم نے کہا کہ سب سے پہلے وہ شخص میرے سامنے حاضر ہو جو کہ اس قدر عجلت میں دربار کے اندر داخل ہوا ہے اور اس کا اونٹ دربار کے باہر میری اونٹوں کے ساتھ بندھا ہے۔ میں اس کا مسئلہ سب سے پہلے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس انسان کا مسئلہ فوراً حل کیا جانا ضروری ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو اعتراض نہیں تو میں اس آدمی کا مسئلہ سب سے پہلے سننا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور باواز بلند کہا کہ جیسا سلطان حکم کریں گے ویسا ہی ہوگا، اور سب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہی وہ شخص جو کہ کافی زیادہ عجلت میں تھا، اس کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی اور وہ دکھنے میں ایک خوش شکل نوجوان لگتا تھا۔ اس کا مضبوط جسم اس کے محنتی ہونے کا ثبوت دیتا تھا اور اس کی آنکھوں کے اندر
شدید بے چینی اور اضطراب تھا جو کہ اس کے لہجے سے بھی چھلکنے لگا۔ جب وہ بولا تو دربار میں مکمل خاموشی ہو گئی اور سب لوگ اس شخص کو سننے لگے جو نہ جانے اس قدر پریشان کیوں تھا۔ اور جب اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو ایک دم سے جیسے سب کے چہروں پر ہوائیاں سی اٹھنے لگی، اور جو دربار تھوڑی دیر پہلے بالکل خاموش تھا ایک دم سے ہلکی ہلکی سی سرگوشیاں سر اٹھانے لگی، جیسے ہر کوئی اپنی اپنی رائے اس شخص کے بارے میں قائم کر چکا ہو۔ سلطان محترم ایک دم سے اپنی نشست خاص سے اٹھے، کیونکہ اس طرح کا مسئلہ آج تک کوئی بھی انسان دربار کے اندر لے کر حاضر نہیں ہوا تھا۔ بلا شبہ سلطان کے جانے کے بعد سلطان کی ریاست کے اندر کچھ ایسے افعال سر انجام دیے جانے لگے تھے جو کہ سراسر کبھی تھے۔ سلطان محترم کے چہرے پر انتہائی تشویش تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ میرے سفر پر نکلنے کے بعد ریاست کے اندر معاملات اس قدر خراب ہو جائیں گے اور درباریوں کو اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ سلطان محترم اس شخص کو اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ہی دربار سے باہر کا رخ اختیار کرنے لگے۔ سب لوگ ایک دم سے سلطان محترم کے اس رد عمل کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سلطان محترم اس شخص کا مسئلہ حل کیے بغیر ہی دربار سے تخلیہ کر کے جا رہے ہیں۔ مگر سلطان محترم دربار کے سامنے بندے ان 3 اونٹوں کی طرف جا رہے تھے، جن میں سے 2 اونٹ وہ تھے جو سلطان محترم بغداد سے لائے تھے۔ جیسے انہوں نے سلطان محترم کو دیکھا تو ان کے سر خم ہو گئے۔ سلطان محترم نے آگے بڑھ کر ان کی پیٹھ پر تھپکی ماری تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بہت ہی زیادہ بے چین اور بے قرار ہوں۔ سلطان محترم بغور ان دونوں اونٹوں کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں بار بار پریشانی اور تشویش لاحق تھی، اور وہ بار بار تیسرے اونٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جیسے ان کو اس تیسرے اونٹ کی موجودگی بالکل بھی نہیں بھا رہی تھی یا بہت ہی زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ سلطان محترم جب اس تیسرے اونٹ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے جو کہ وہ شخص لایا تھا، آپ نے اس کی پیٹھ پر ہلکی سی تھپکی ماری تو وہ ایک دم بدک کر ادھر ادھر سر مارنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اڑیل گھوڑے کی طرح بدتمیز اونٹ تھا، کیونکہ سلطان محترم اونٹوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس اونٹ کو واقعی کوئی نہ کوئی بے چینی ایسی لاحق تھی کہ جو اپنے ساتھ والے اونٹوں کو بھی بے چین کر رہی تھی، کیونکہ جانور کی فطرت بھی بالکل انسانوں جیسی ہوتی ہے کہ اگر ایک جانور بے چین ہو تو دوسرے جانوروں کے اندر خود بخود ہی بے چینی سرایت کر جاتی ہے۔ اس شخص نے جو بات کہی تھی اس کی سچائی معلوم کرنے کے لیے سلطان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ بے شک وہ اونٹ بے زبان تھا، اور یہی اونٹ اس گناہ کا چشم دیدہ گواہ تھا جو دربار کے اندر اس شخص نے سلطان محترم کے حضور گوش گزار کیا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے سچ معلوم کر کے دیا جائے کہ اس اونٹ کی موجودگی میں کیا واقعی ایسا کوئی گناہ سرزد ہوا تھا یا یہ صرف ایک دشمن کی پھیلائی گئی چال تھی جو 2 دلوں کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان محترم تھوڑی دیر کے لیے اس اونٹ کے پاس کھڑے رہے اور اس کی پیٹھ پر تھپکی مارتے رہے، اور جب تک وہ اونٹ شانت نہیں ہو گیا، اس کی پریشانی کچھ کم نہیں ہوگی، سلطان محترم دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ جب وہ اونٹ وہاں بیٹھ گیا تو سلطان محترم نے دوبارہ سے دربار کا رخ اختیار کیا اور اس شخص کو مخاطب کیا۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ تمہارا مسئلہ یہی ہے نا کہ تم اپنی بیوی کے کردار کے حوالے سے اس اونٹ کی گواہی طلب کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ جس ندی پر تمہاری بیوی روزانہ پانی بھرنے جاتی ہے اور یہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، وہ اونٹ کو کسی درخت کے ساتھ باندھ کر اس ندی میں سے پانی بھرنے کی بجائے اس ندی کے پانی کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور اتنے میں تمہاری بیوی کا آشنا بھی ندی کے اندر سے گوتے لگاتا ہوا اس کے قریب آ جاتا ہے، اور وہ دونوں اس اونٹ کے سامنے شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اونٹ بے چین ہو جاتا ہے۔ سلطان محترم نے اپنے لفظوں میں اس آدمی کا مسئلہ بیان کیا تو آدمی شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اپنا سر جھکا کر کہنے لگا، بالکل صحیح سمجھے آپ سلطان، میں واقعی اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے صرف اونٹ کی بے چینی نے پریشان نہیں کیا، بلکہ مجھے کسی مخبر نے بھی یہ خبر دی ہے کہ تمہاری بیوی ندی میں پانی بھرنے کے بہانے اپنے آشنا سے ملنے جاتی ہے، اور میں تب سے بے قرار ہوں، مجھے کسی پل چین نصیب نہیں ہو رہا، کیونکہ میری بیوی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ بھلا عورت اتنی دوگلی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے اپنے سر کا سرتاج بولتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دن نہیں نکلتا، آپ کے ہونے سے ہی میری کائنات روشن ہے، اور میں اس کی باتوں پر سر دھرتا ہوں، کیونکہ ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی، میری بیوی میری خالہ زاد کزن ہے، ہمارا رشتہ بچپن سے ہی طے شدہ تھا، اور مجھے کبھی بھی اس بات میں شک و شبہ نہیں ہوا کہ میری بیوی کا دل میری طرف مائل نہیں۔
کیونکہ اگر اسے اس رشتے پر اعتراض ہوتا تو وہ ضرور کبھی تو میری طرف کوئی پیغام بھیجتی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ شادی پر بھی انتہائی زیادہ خوش تھی، جیسے اس کی کوئی دلی مراد برائی ہو۔ 2 سال کا عرصہ ہماری شادی شدہ زندگی میں کسی بہار سے کم نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، مگر اس کے بعد مجھے چند مہینوں کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا۔ مجھے اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے میں اسے گھر میں اکیلے چھوڑ کر ہی سفر پر نکل پڑا، کیونکہ مجھے مال تجارت ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانا تھا اور اس کا مجھے بھاری معاوضہ دیا جانا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو خدا کے حوالے کیا اور خود اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑا۔ پچھلے مہینے میں گھر واپس لوٹا ہوں تو میری بیوی پہلے سے زیادہ والہانہ انداز میں میرا استقبال کرتی ہے۔ جب بھی میں گھر آتا ہوں وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ جب میں اسے کہتا ہوں کہ تم صرف گھر میں بیٹھو، میں تمہارے سارے کام کروں گا، ندی میں سے پانی بھی بھر کر لاؤں گا، مگر یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر وہ انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پانی تو میں ہی بھر کر لایا کروں گی، کیونکہ آپ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کا ہاتھ بٹاؤں، اپنے شوہر کی خدمت کروں اور جنت کماؤں۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے یوں بہلا لیتی ہے کہ میں آنکھیں کان بند کر کے اس پر یقین کرنے لگتا ہوں۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے ایک آدمی سرے راہ مجھ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیوی پر نظر رکھا کرو، کیونکہ عورت بہت ہی زیادہ بے وفا ہوتی ہے۔ اس کے دل میں تو کچھ اور ہوتا ہے مگر بظاہر کچھ اور ہوتی ہے۔ عورت سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں۔ وہ آدمی بار بار مجھے یہ بات بتا کر چلا جاتا ہے اور میں تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اور میرا یہ اونٹ جو کہ میری بیوی کے ساتھ ہی ندی تک جاتا ہے، جب یہ واپس لوٹتا ہے تو میرے آگے سر مارنے لگتا ہے، بے چینی سے لوٹنے لگتا ہے، کیونکہ میرا یہ اونٹ میرے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہے اور یہ مجھے کچھ ایسا کہنا چاہتا ہے جس سے میں بے خبر ہوں، اور یہ اونٹ اس بارے میں جانتا ہے مگر میں اونٹوں کی زبان نہیں سمجھتا، اس لیے اسے آپ کے دربار میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میرے سلطان ایسے سلطان ہیں جو کہ جانوروں کی زبان بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس اونٹ کے ذریعے سے سچ معلوم کر سکیں کہ کیا واقعی میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے؟ وہ شخص اپنی بات کے اختتام کے بعد اپنے آنسو صاف کرنے لگا، اور ہر درباری اس کی محبت پر اشش کر اٹھا کہ وہ کس قدر اس عورت سے محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ بے وفا نکلے، اور سلطان کے دل کو بھی جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ اس لیے سلطان محترم نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لاؤں گا، بس اس اونٹ کو 3 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ، تیسرے دن تم یہاں آنا اور اس اونٹ کو اپنے ساتھ لے جانا اور حقیقت بھی معلوم کر کے جانا۔ وہ شخص سلطان سے کہنے لگا، اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں اس معاملے میں کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور اگر میں اپنی بیوی کی جاسوسی کروں گا تو شاید اسے شک پڑ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی جاسوسی بھی نہ کروں اور حقیقت بھی مجھے معلوم ہو جائے، اور یہ وہ اونٹ وہ واحد گواہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں، اور نہ ہی میں کسی کی گواہی پر اعتبار کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے چاروں طرف میرے رقیب مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا گھر کبھی نہ بسے۔ سلطان محترم نے اس شخص کو تسلی دی اور دربار سے روانہ کر دیا، اور باقی درباریوں کے مسئلے مسائل سننے لگے، ان کا حل پیش کرنے لگے، مگر ان کا ذہن بار بار اس اونٹ کی حرکتوں پر جا رہا تھا۔ سلطان محترم کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں، مگر پھر بھی وہ مزید تسلی کرنا چاہتے تھے اور کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ شک و شبے پر مبنی ہو، اس لیے وہ 3 دن کے لیے اس اونٹ کو ان دونوں اونٹوں کے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ دربار سے تخلیہ کر کے محل سے روانہ ہوئے تو ان کا ذہن بار بار اسی درباری کے سوال میں الجھ رہا تھا۔ بے شک عورت بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے، یہ بات تو سلطان بھی جانتے تھے، مگر عورت جیسی وفا بھی کسی میں نہیں ہوتی۔ سلطان محترم نے اس اونٹ کو اپنے ان خاص اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کو دوسرے اونٹوں سے بالکل الگ رکھا، کیونکہ وہ تینوں تو محل کے اندر لان میں باندھے گئے تھے، جہاں پر کنیزے اور دوسرے ملازمین بھی ہوتے تھے جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ سلطان محترم نے ان تینوں کی خاص دیکھ بھال کا حکم جاری کیا تھا۔ بالآخر تیسری رات بھی جب کسی انہونی کا احساس نہ ہوا تو ایک دم سے بادل زور سے گرجے اور تیز بارش آنے لگی۔ طوفان تھا، بارش کی وجہ سے وہ اونٹ محل کے باہر بالکل بھیگ چکے تھے۔ اچانک ایک کنیز اور ایک ملازم باہر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور ان اونٹوں کو کھول کر اندر لے جانے لگے۔ سلطان محترم اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ کنیز کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور اس کے جسم سے چپک رہے تھے۔ اتنے میں وہ ملازم اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے گرد اپنی سیاہ چادر ڈال دی تاکہ اس کے جسم کو ڈھانپا جا سکے، مگر وہ ملازم جیسے اس کے قریب آیا، اس تیسرے اونٹ نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔
وہ اپنا منہ بالکل اونچا کر کے ایسی آواز نکالنے لگا جس میں بے پناہ تشویش ہوتی تھی۔ اس اونٹ کی دیکھا دیکھی دوسرے اونٹ بھی ایسے ہی کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور ان کی نظر میں یہ غلط کام تھا۔ حالانکہ وہ ملازم صرف کنیز پر چادر ڈال رہا تھا، اس کا ارادہ کچھ غلط نہیں تھا، کیونکہ وہ اونٹ ان دونوں کو قریب دیکھ کر ہی واویلا کرنے لگے تھے اور سلطان محترم کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اس شخص کی بات پر یقین آ گیا۔ یقیناً جب وہ عورت ندی کے اندر ہوتی ہوگی تو اس کے کپڑے بھیگ جاتے ہوں گے اور اس کا آشنا جب گوتے لگاتا ہوا اس کے قریب آتا ہوگا تو وہ اونٹ اسی طرح سے بے چین ہوتا ہوگا جس طرح سے اس کنیز اور ملازم کو دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ جانور چاہے بے زبان ہوتے ہیں مگر انہیں ان سارے افعال کی اچھی طرح سے سمجھ ہوتی ہے جو کہ انسانوں کی نظر میں بھی غلط ہوتے ہیں، اور وہی افعال جانوروں کی نظر میں بھی غلط ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ ایسی ہی آوازیں نکال کر اپنے مالک کو اس کی بیوی کی کرتوت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی بھی اس اونٹ کے اشارے سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ اسے اونٹوں کی بولیاں اور زبان کی سمجھ نہیں تھی۔ مگر سلطان بہت زیادہ گاگ انسان تھے، انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ اونٹ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مالک کا نمک کھایا تھا اور مالک کی بیوی کو کسی دوسرے ناآشنا کے ساتھ دیکھنا اسے ہرگز بھی گوارا نہیں تھا اور اسے یہ غلط عمل لگتا تھا۔ سلطان محترم کے دل میں ایک دھچکا سا لگا کہ کاش یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا، کاش اس کی بیوی ایسی نہ ہوتی، کیونکہ وہ آدمی شاید اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مگر اب جب کہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی تو اس آدمی کو بتایا جانا ضروری تھا، کیونکہ کل تیسرا دن ختم ہو جائے گا اور وہ آدمی دوبارہ سے دربار میں سوال لے کر آئے گا اور حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا، اور سلطان محترم اس سے اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر بیوی بدکار ہو تو شوہر کو علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگلے روز جب دربار لگا اور ہر سوالی اپنا سوال سلطان کے حضور رکھنے سے پہلے اس آدمی کے سوال کے جواب کا منتظر تھا، کیونکہ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس عجیب و غریب سے واقعے کی سچائی کیا ہے۔ اور جب وہ آدمی بے چینی سے سلطان کے دربار میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ 3 راتوں سے سویا نہ ہو۔ سلطان محترم کے دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی، مگر انہیں اس حقیقت سے پردہ چاک کرنا ہی تھا۔ اچانک ہی سلطان محترم نے کہا کہ اس عورت کو بھی دربار میں پیش کیا جائے، کیونکہ اس کا بھی یہاں ہونا ضروری ہے، جس پر آدمی ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گیا، جیسے اسے سمجھ آ گئی ہو کہ سچائی کیا ہے۔ اس کے چہرے پر مزید غم کے آثار نمودار ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کنیزوں کے ہمراہ اس کی بیوی بھی دربار میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑی ساری چادر سے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان محترم اپنا فیصلہ سناتے، وہ ایک دم اس کی بیوی سے بھی سوال کرنا چاہتے تھے کہ کیا پھر اس نے اپنی جان سے عزیز شوہر کے ساتھ بے وفائی کیوں کی، جو اسے آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس سے اس کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ تو وہ عورت بڑے دھڑلے سے کہنے لگی کہ مجھے اب اس شخص کی سنگت میں کوئی سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ میرا دل اس کے لیے بدل گیا ہے۔ مگر میں یہ بات اس سے چھپاتی رہی تھی، کیونکہ یہ ہر روز میرے سامنے ٹسوے بہا کر اپنی محبت کا مجھے یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی مجھے دھوکہ نہ دینا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ شاید مجھے اس پر ترس آ گیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ چلو اس کے ساتھ ہی بیوی بن کر رہ لوں گی، مگر زیگم میری محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ جب یہ مجھے چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا تھا تو اس نے مجھے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور اس کا اظہار اس قدر والہانہ تھا کہ میں بہک گیا، اور وہ اب مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے شوہر سے میری طلاق دلوا دیں، تاکہ میں اپنی محبت کے پاس لوٹ سکوں اور اس حرام کاری سے بچ سکوں اور اللہ کے حضور توبہ کر سکوں۔ اس عورت کی اس طرح شرمناک بات سن کر درباریوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا کہ کوئی عورت اتنی بے باک کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ شخص اپنی نظروں میں گرا جا رہا تھا، کیونکہ اپنی محبت کو یوں غیر ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے جیسے دل کو آرے سے چیرا جا رہا ہو، اور اس شخص کا دل بھی آرے سے ہی چیرا جا رہا تھا، اور اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ سلطان محترم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، پھر کہنے لگے، اگر تمہیں اپنے شوہر سے محبت نہیں رہی تو تمہیں اپنے شوہر کو سچائی بتا دینی چاہیے اور اسے الگ ہو جانا چاہیے اور اپنے اس آشنا سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ مگر تم نے نہ صرف بدکاری کی بلکہ اپنے منہ سے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے اس آشنا سے ایسی محبت نہیں ملے گی جو تمہارا شوہر تمہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی فیصلہ تمہارا ہوگا، اور میں اس شخص کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو اس بوجھ سے آزاد کر دے، اور اس کی یہی سزا ہے کہ یہ اپنے آشنا سے شادی کر لے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو عورت اپنے پہلے شوہر کو دھوکہ دے دے اور اس کی محبت کو ٹھکرا دے، اسے کبھی بھی کہیں سے سچی محبت نہیں ملتی۔ اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں سنا سکتا،
اس کی سزا قدرت طے کرے گی اور وقت طے کرے گا۔ یہ کہتی سلطان محترم جوش کے عالم میں اٹھے، کنیز کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو لے کر چلی جائیں، کیونکہ سلطان اس عورت کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس شخص نے سب کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ اونٹ ہی اس کا وفادار تھا۔ وہ دربار سے یوں جا رہا تھا جیسے کوئی زندگی کا جوا ہار کر جا رہا ہو، مگر سلطان محترم اس کے دل کے غم کو ہلکا نہیں کر سکتے تھے۔ اس مسئلے کا حل ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وقت سب سے بڑھ کر مرہم ہوتا ہے۔ دوستو، روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔